إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین اکرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے کئی ایک خطبات جمعۃ المبارک سے اہل بیت اطہار اور حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی منقبت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں مجموعی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل پہ گفتگو کی، اور یہ میں نے بات عرض کی تھی کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں صحابہ کے مابین یہ جو اختلافات بیان کیے جاتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے بیان کیے جاتے ہیں، اس کے متعلق، اس کی حقیقت کے متعلق، اور خصوصاً خلافت کے جس مسئلے کو لے کر ایک مکتبہ فکر نے سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذو النورین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پہ، ان کی شخصیت پہ طعن و تشنیع کی، تو اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا کہ یہ خلافت کا معاملہ کس طرح سر انجام پایا، کس طرح صدیق اکبر، کس طرح عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین خلیفہ بنے، اور ان کے بعد کس طرح امیر معاویہ مسلمانوں کے سربراہ بنے، اور ان کے بعد کیا معاملہ پیش آیا۔ تو مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز
چند اہم نکات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آخر میں میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس ساری چیزوں کے متعلق اہل سنت کا موقف کیا ہے اور ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو لفظ ہم صحابہ کرام بولتے ہیں یا صحابی کا لفظ بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مصاحبت سے ہے، صاحب یعنی کسی کا ساتھی ہونا، تو صحابی کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، اس کی جمع صحابہ آتی ہے۔ عمومی طور پر جب ہم لفظ صحابی کا یا صحابہ کا بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی۔ کیا کرائیٹیریا ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کو صحابی رسول کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی رسول ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مختلف اس کی تعریفات بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ امت کے اندر جو مشہور تعریف کسی کے صحابی ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان ہی پہ اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ حالت ایمان میں رسول پاک سے ملاقات کی ہو، حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو، اگرچہ درمیان میں وہ دائرہ اسلام سے نکل کیوں نہ چکا ہو، مرتد کیوں نہ چکا ہو، یعنی اعتبار حالت ایمان میں رسول پاک کی ملاقات کا اور حالت ایمان ہی میں وفات کا کیا جائے گا، اگرچہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے وہ مرتد ہی کیوں نہ رہ چکا ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ مسلمان قبائل کہ جنہوں نے رسول پاک کی زندگی میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، دوبارہ مرتد ہوئے تھے، پھر دوبارہ وہ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس لیے یہ تعریف جو امت کے درمیان سب سے مشہور تعریف ہے وہ یہی ہے کہ حالت ایمان میں رسول پاک کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی بولتے ہیں۔ اور یہ پچھلے خطبے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام سب برابر نہیں ہیں، مقام اور مرتبے میں، فضیلت میں، منقبت میں برابر نہیں ہیں۔ جس طرح ہم اللہ رب العزت کے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں پر، انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے انبیاء ہیں، لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو فضیلت حضور پاک کو ہے وہ باقی کسی نبی کو نہیں۔ انبیاء کے درمیان میں بھی فضیلتیں ہیں، کسی کی فضیلت زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی کم ہے، لیکن ہمارے لیے بحیثیت نبی وہ سب برابر ہیں۔ کیوں؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے ہمیں خود ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق کے قائل نہیں ہیں۔ جب اللہ کے انبیاء مقام اور مرتبے میں برابر نہیں، اسی طرح حضور کے صحابہ مقام، مرتبے اور فضیلت میں برابر نہیں ہیں۔ کوئی زیادہ فضیلت والے ہیں، کوئی کم ہیں، کوئی کم ہیں۔ یہ علماء نے تفریق نہیں کی، بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ تفریق کی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، جو شخص فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا اور راہ خدا میں خرچ کیا، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد میں آئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن کلم وعد اللہ الحسنی، برابر اگرچہ نہیں لیکن ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے اچھائی کا۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں صحابہ کرام کو پانچ کیٹیگری بنائی ہے۔ طبقات ابن سعد صحابہ کرام کے حالات کے بارے میں ہمارے اہل سنت کے ہاں بہت مشہور کتاب ہے۔ 5 طبقوں میں تقسیم کیا ہے صحابہ کرام کو۔
لیکن امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے 12 طبقوں میں تقسیم کیا ہے صحابہ کرام کو. 12 قسم کے طبقے ہیں صحابہ کرام کے. ظاہری بات ہے جو اولین ہیں، سابقین ہیں، وہ ان کا اور مقام ہے. جو اصحاب بدر ہیں ان کا مقام اور ہے. جو اصحاب احد ہیں ان کا مقام اور ہے. جو خندق سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام اور ہے. جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام اور ہے. جو صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام اور ہے. جو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا ان کا مقام اور ہے. جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ان کا مقام کچھ اور ہے. اور جو سرکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت ابھی بالکل بچے تھے ان کا مقام اور ہے. بہرحال یہ صحابہ کرام میں تفریق ہے، یہ تقسیم ہے جو علماء کرام نے کی ہے. لیکن بحیثیت صحابی ہونے کے ہمارے لیے تمام حضور کے صحابہ جن کے نام سے ہم واقف ہیں یا جن کے نام سے ہم واقف نہیں ہیں، ان سب کی عزت، ان کا احترام یہ ہم سب پر فرض ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ ان کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، یہ حضور کے ساتھی ہیں. ان کو حضور کی صحابیت کا شرف حاصل ہے. اس شرف میں وہ ہم سب کے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام. یہاں تک بات سمجھنے کے بعد میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر کسی کو خلافت کے لیے نامینیٹ نہیں کیا. بات ذرا سمجھیے گا. رسول پاک جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے باقاعدہ طور پر نام لے کر کسی کو اپنی جانشینی کے لیے، خلافت کے لیے نامینیٹ نہیں کیا. ہوا کیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہوئے، ابھی آپ کی تدفین عمل میں نہیں آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی جانشینی کا مسئلہ پہلے حل کیا اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی. یعنی یہ خلافت، یہ جانشینی اس طرح اہم مسئلہ تھا کہ ابھی رسول پاک کی تدفین نہیں ہوئی کہ یہ خلافت کا مسئلہ پہلے حل کیا. ہوا یہ، انصار کے سردار سعد بن عبادہ، ان کی حویلی جس کو ثقیفہ بنی سعدہ کہتے ہیں، وہاں انصار نے جمع ہو کر اعلان کیا کہ ہم رسول پاک کی جانشینی کے زیادہ اہل ہیں، ہم حقدار ہیں. ہم نے مہاجرین کو، اسلام کو جگہ دی تھی، ان کو تقویت دی تھی، لہٰذا حضور کے بعد ہمارا حق ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے کی خبر پڑی. آپ نے فوراً عمر فاروق اور امین الامت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گئے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انصار اس بات کے مدعی ہیں کہ حضور کی جانشینی کے حق ہم رکھتے ہیں، ہمارا حق ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خطاب کیا. آپ نے فرمایا کہ انصار، تمہاری فضیلت، تمہارے مقام، تمہارے شرف اور اسلام کے لیے تمہاری جو خدمات ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں اگر وہ سربلاہ تسلیم کریں گے تو قریش ہی کے کسی فرد کو تسلیم کریں گے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان تھا کہ الناس تابع لقریش، جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں یہ قریش کے تابع ہیں. مسلمان قریش کے مسلمانوں کے تابع ہیں اور کافر قریش کے کافروں کے تابع ہیں، کیونکہ قریش کو عرب کے اندر ایک سیادت حاصل تھی. تو صدیق اکبر نے اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ لوگ قریش کے علاوہ کسی کی سیادت قبول نہیں کریں گے. یہ عمر فاروق ہیں، میرے نزدیک سب سے زیادہ اہل حضور کی جانشینی کا ان کا ہے، لہٰذا ان کے ہاتھ پر بیعت کر دیجیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے کہا کہ میں صدیق اکبر کی بیعت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ ہم سب میں سے بزرگ ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب. سیدنا عمر فاروق کے بعد ابو عبیدہ ابن جراح نے اور باقی جتنے بھی وہاں انصار صحابہ کرام موجود تھے سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت صدیق اکبر کو حضور کا جانشین نامزد کر دی.
صرف علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کو ذرا لیٹ کیا تھا. جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد پھر حضرت علی المرتضیٰ نے مجمع عام میں حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کا اعتراف کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت جو ہے وہ عمل میں آئی. میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضور نے بائی نیم کسی کو نامینیٹ نہیں کیا تھا خلافت کے لیے، لیکن صدیق اکبر کی جانشینی اور ان کی خلافت پہ حضور اشارے دے چکے تھے. مثال کے طور پر حضور کی حیاتی میں وقت کا نبی خاتم النبیین موجود ہے دنیا میں، لیکن مصلی امامت پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے کر کے حضور نے اس بات کی طرف اشارہ دے دیا تھا کہ میرا جانشین، میرا قائم مقام کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضور کی حیاتی میں 17 نمازوں کی امامت سیدنا صدیق اکبر نے کروائی. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر ذرا نرم دل ہیں، ذرا کمزور دل ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ ذرا کسی اور کو حکم دے دیجیے. حضور نے پھر حکم دیا، پھر حضرت عائشہ نے پھر حکم دیا، پھر حضرت عائشہ نے غصے میں آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. نبی نے ذرا سخت الفاظ بولے تھے، وہ میں حذف کر رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. تو یعنی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے. بہرحال صدیق اکبر نے حضور کی حیاتی میں نمازیں پڑھائی. ایک دفعہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول مال غنیمت میں کچھ عطا کیجیے. حضور نے فرمایا اب تو تقسیم ہو چکا ہے، پھر آنا. وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول اگر پھر آپ نہ ملے، اللہ کے پاس چلے گئے ہوں، چونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر نفس نے اس دنیا سے جانا ہے. اس عورت نے وہی کہا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جو جواب دیا وہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ حضور کے بعد حضور کا جانشین جو ہوگا وہ صدیق اکبر ہوں گے. وہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر ہوگا، اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر ہوگا. ابو بکر سے تقاضا کر لینا. بہرحال یہ کچھ اشارے تھے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ دلیل بن رہے تھے. بہرحال یہ اشارے اپنی جگہ موجود ہیں. نہ بھی ہوں تو جب مسلمانوں نے متفقہ طور پر سب صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ نامزد کر لیا تو وہ خلیفہ نامزد ہو گئے. صدیق اکبر کے بعد جمادی الثانی 13 ہجری میں جب یہ بیمار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ محسوس کیا کہ اب وقت آخری ہے، لہٰذا میں جاتے ہوئے کسی کو نامزد کر کے جاؤں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ جتنے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں نمایاں صحابہ کرام ہیں ان سے مشورہ فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ اگر میں عمر کو نامزد کر جاؤں. سب نے کہا کہ عمر اس کے ایمان میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن طبیعت بڑی سخت ہے، یہ آپ کی موجودگی میں اتنے سخت ہیں تو آپ کے بعد یہ کیا کریں گے. حضرت عثمان نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ عمر کا باطن اس کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، یعنی حضرت عمر کا ایمان ہے، فرمایا باطن ظاہر سے بھی اچھا ہے. حالانکہ عمومی طور پر میں آپ جتنے بھی ہیں ہمارا ظاہر ہمارے باطن سے اچھا ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی کمال ہے کہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے. تو بہرحال سختی ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے بھی یہی کہا، فرمایا کہ نہیں، اگر خلافت کی ذمہ داری پڑے گی تو یہ سختی خود بخود ختم ہو جائے گی. بہرحال حضرت عثمان کو بلا کر حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت لکھوانا شروع کی. جب نام لینا تھا تو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. حضرت عثمان نے خود ہی وصیت میں حضرت عمر فاروق کا نام لکھ دیا. جب دوبارہ ہوش آئی تو کہا پڑھ کر سناؤ. جب حضرت عثمان نے پڑھ کر سنایا تو وصیت میں عمر فاروق کا نام پڑھا تو خوش ہو کر کہے کہ عثمان تم نے میرے دل کی بات لکھ دی، میرے دل کی بات لکھ دی. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے
حضرت عمر فاروق کو نامزد کر کے وصیت لکھوا کر حضرت عثمان کو کہا کہ مجمع عام میں جا کر مسجد نبوی کے اندر میری یہ وصیت پڑھ دو اور عمر کی بیعت لے لو. سب صحابہ کرام نے، سب صحابہ نے، کسی ایک نے نہیں، سب نے حضرت صدیق اکبر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے. اب ان کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، ان پہ حملہ ہوا، تو انہوں نے سمجھا کہ اب میرا وقت ہے، تو لہٰذا میں کسی کو نامزد کر کے جاؤں. اب ذرا توجہ سے سنیے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ 6 صحابہ کرام کی کمیٹی بنا دی، اور 6 صحابہ عام صحابہ نہیں ہیں بلکہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام. حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور ابو عبیدہ ابن جرہ. یہ 6 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہیں، ان کی کمیٹی بنا کر عرض کیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کو ایک مکان کے اندر قائد کر دینا، جب تک یہ کسی ایک کے بارے میں خلافت کا فیصلہ نہیں کر لیتے تب تک ان کو باہر نہیں نکلنے دینا. اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے 6 کے 6 جو ہیں یہ قریش سے باہر نہیں ہیں. بہرحال حضرت عمر فاروق جب شہید ہوئے، ان کی جنازہ حضرت صہیب نے پڑھایا، رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان 6 صحابہ کو مکان کے اندر بند کر دیا. بات کسی سرت پہ پہنچ نہیں رہی، بات حل نہیں ہو رہی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں اور بہت مالدار صحابی ہیں، جن کی مال دولت ثروت کے چرچے ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی حکمت عطا فرمائی تھی، بڑا دل گردہ عطا فرمایا تھا. کہنے لگے بات اس طرح سلجھے گی نہیں، ایسا کرتے ہیں ہم میں سے جو شخص خلافت کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے دستبردار ہو جائے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. جب سعد بن ابی وقاص نے یہ کہا کہ میں عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، تو ساتھ ہی عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں خود بھی دستبردار ہوتا ہوں. 2 نکل گئے، پیچھے 4 صحابہ کرام رہ گئے. 4 صحابہ کرام میں سے حضرت طلحہ نے کہا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور حضرت زبیر نے کہا کہ میں علی المرتضیٰ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. یہ 2 نکل گئے، پیچھے رہ گئے 2 صحابہ کرام، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ. اب یہاں آ کر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اگر تم لوگ محسوس نہ کرو تو مجھے ثالث تسلیم کر لو، میں تم دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ نبٹ جائے. حضرت علی المرتضیٰ نے اور حضرت عثمان نے متفقہ طور پر بالاتفاق حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہ ثالثی ڈال دی اور کہا آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہم قبول کر لیں گے. اب عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے نکلے، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مسجد میں گئے، لوگوں سے رستے میں ملے، سب سے صلاح مشورہ کر کے آخر میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میں عثمان کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کرتا ہوں. اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ نے اور باقی بھی جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب نے بالاتفاق حضرت عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کر لے. 3 خلفاء تک یہ نظام چلا اور بالاتفاق صحابہ کرام نے دل و جان سے خلیفہ منتخب کیے. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن مسند خلافت خالی ہے. پوری دنیا اسلام کا کوئی خلیفہ نہیں. 3 دن کے بعد مدینہ منورہ میں جو بزرگ صحابہ کرام ابھی زندہ تھے یا صحابہ زادے تھے یا وہ صحابہ کرام تھے کہ جب حضور دنیا سے گئے تھے تو وہ ابھی چھوٹے سے تھے، ان تمام صحابہ کرام نے مل کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اب خلافت کا حق آپ کا ہے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ میرے سوا کسی اور کو خلیفہ منتخب کر لو، میں اس کی بیعت کر لوں گا. لیکن کہا کہ اب آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا ہمیں نظر نہیں آتا،
فرمایا نہیں کسی اور کو خلیفہ منتخب کر لو، میں وزیر زیادہ رہنا پسند کرتا ہوں بجائے امیر ہونے کے، میں صلاح مشورہ ضرور دوں گا، مشاورت ضرور دوں گا، لیکن میرے سوا کسی اور کو منتخب کر لیے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہوتے ہوئے کون منتخب ہو سکتا تھا؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بالاتفاق حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ اب یہاں سے عالم اسلام کے اندر تکرار، تنازعات اور جدل و قتال کی داستان شروع ہوتی، اور یہ داستان بیان کرنے کے بعد میں اب بیان کروں گا کہ اس میں صحابہ کا رویہ کیا تھا اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ جب علی المرتضیٰ شیر خدا کو خلیفہ نامزد کر لیا گیا، آپ خلیفہ منتخب ہو گئے، سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ قاتلین عثمان کو سزا دی جائے، قاتلین عثمان کو سزا دی جائے۔ اب مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے یہ تھا، میں بالکل مختصر بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو اب نئے خلیفہ تھے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عثمان کے قاتلین جو تھے وہ نامینیٹ نہیں تھے، نامزد نہیں تھے۔ کیوں؟ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ان کے گھر میں صرف ان کی بیوی حضرت نائلہ موجود تھی جن کی انگلیاں کٹی تھیں، اور حضرت نائلہ صرف محمد بن ابی بکر کو جانتی تھی جو گھر میں داخل ہوا تھا۔ لیکن جب حضرت عثمان نے فرمایا کہ محمد تمہارے باپ ابو بکر اگر زندہ ہوتے تو تمہاری حرکت پہ تمہیں کیا سزا دیتے، جب اپنے باپ کا نام سننا تھا محمد بن ابی بکر نے، تو ساتھ ہی پریشان ہو کر باہر نکل آئے تھے، لہٰذا وہ شامل نہیں تھے۔ اب باقی جو لوگ داخل ہوئے تھے حضرت نائلہ ان کو پہچانتی نہیں تھی، لیکن حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان کے بعد حضرت عائشہ بھی ان میں شامل تھیں۔ ان کی طرف سے یہ پریشر تھا حضرت علی المرتضیٰ پہ کہ آپ جو ہیں جب تک قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیتے، قصاص نہیں لیتے، تب تک آپ کی خلافت کو ہم قائم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا مجھے وقت چاہیے کہ جب تک یہ معاملہ نپٹتا نہیں ہے، لوگ ان کے چہرے واضح نہیں ہوتے، تب تک میں کس طرح قصاص دوں۔ بہرحال یہ ابھی بات چل رہی تھی۔ اسی دوران شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، یہ 20-22 سال سے والی شام چلتے آ رہے تھے، شام کے گورنر تھے، بڑے مضبوط، بڑے طاقتور تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد، ظاہری بات ہے جو بھی سربراہ مملکت بنتا ہے تو وہ اپنی ٹیم تشکیل دیتا ہے۔ حضرت عثمان نے بھی خلافت کی ذمہ داری لینے کے بعد اپنی ٹیم تشکیل دی تھی، کچھ گورنر کو معزول کیا تھا اور کچھ کو ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ نے والی شام امیر معاویہ کو معزول کیا اور ان کی جگہ کسی اور کو شام کا والی مقرر کیا۔ لیکن ہوا کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جو ان کے جسم پہ لباس تھا، کرتا تھا، اس کو منگوا کر دمشق کی جامع مسجد میں لٹکا دیا اور لوگوں کو ابھارا کہ جب تک ہم عثمان کے قاتلین کا قصاص نہیں لے لیتے تب تک ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ یہاں سے کام پھر شروع ہوا، کرتے کرتے حضرت عائشہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، 36 ہجری میں۔ کافی مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے۔ آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اس کام کا احساس ہوا، اللہ کے ہاں انہوں نے معافی مانگی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور حضرت علی المرتضیٰ نے باعزت طور پر واپس مدینہ منورہ ان کو بھیجا۔ میں بہت سی باتیں حذف کر رہا ہوں اس لیے کہ صحابہ کرام کے درمیان میں جتنے تنازعات ہوئے یا لڑائی یا جھگڑے ہوئے، یہ موضوع بحث نہیں ہونے چاہیے، موضوع بحث نہیں ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ باتوں کو میں حذف کر رہا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، جنگ جمل ہو یا جنگ صفین جو حضرت امیر معاویہ سے لڑی، ان دونوں جنگوں میں اہل سنت کے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بجانب تھے، حضرت علی المرتضیٰ حق بجانب تھے، اس لیے کہ جس طرح باقی 3 خلفاء کا انتخاب عمل میں آیا اور باقی تمام امت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ
کو خلیفہ نامزد کیا گیا، اب تمام امت کا حق بنتا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور اس کے بعد کو معاملے کو دیکھتے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ راشد ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد ہیں، وہ خلیفہ منتخب ہو گئے، تو ان کے بعد حضرت امیر معاویہ نے جو ان کے خلاف جنگ صفین لڑی، اس جنگ میں ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، حق بجانب سے۔ بہرحال حضرت عائشہ سے جنگ ختم ہوئی، ان کے بعد حضرت امیر معاویہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر صفین کے مقام پر آ کر حضرت علی المرتضیٰ سے ٹکراتے ہیں۔ 45,000 شامی اور 25,000 عراقی جو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ آخر میں آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں کہ اگر اسی طرح مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑتے رہے تو کچھ عجب نہیں کہ مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جائے اور غیر اقوام مسلمانوں پر آ کر حملہ کر دیں اور قبضہ کر لیں۔ بہرحال دونوں طرف سے یہ مشورہ قائم کیا گیا کہ دو بندے ثالث مقرر کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہم اس پہ عمل کر لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو فاتح مصر کا ٹائٹل ملا، وہ تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سادہ سے بے ضرر سے اللہ والے ایک صحابی تھے جن کو دین دنیا سیاست اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب آپ کے لشکر نے ابو موسیٰ اشعری کو نامینیٹ کیا ثالث کے لیے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم غلط بندے کو منتخب کر رہے ہو، یہ سیاست کے معاملات کو نہیں جانتے۔ غلط بندے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سیاست کے معاملات کو نہیں جانتے، ان کی بزرگی، ان کا علم، ان کا حلم، ان کا تقوی اپنی جگہ موجود۔ بہرحال حضرت علی کی لشکر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو منتخب کر لیا۔ کافی دن بعد، 40 دن بعد دونوں نے فیصلہ کیا، ایک نتیجے پہ پہنچے۔ نتیجہ یہ تھا کہ دونوں ثالث جو ہیں وہ اپنے اپنے لیڈروں کو معزول کر دیتے ہیں، کسی تیسرے بندے کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ لیکن جب وقت آیا اعلان کرنے کا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ کو کہا کہ آپ پہلے اعلان کیجئے گا۔ حالانکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کئی صحابہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی فیصلے پہ متفق ہو چکے ہیں تو پہلے تم اعلان نہ کیجیے گا، عمرو بن عاص کو کرنے دیجیے گا۔ بہرحال سادہ دل بندے تھے، اٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم دونوں اس بات پہ پہنچے ہیں کہ نہ علی اور نہ ہی معاویہ اس منصب کے لائق ہیں، کسی تیسرے کو منتخب کیا جائے گا۔ جب یہ اعلان ہوا، بیٹھ کے عمرو بن عاص کھڑے ہوئے، کہنے لگے دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ ابو موسیٰ نے دونوں کو معزول کر دیا، لیکن میں اپنے لیڈر یعنی حضرت معاویہ کو تو معزول نہیں کرتا، لیکن علی کو معزول کر دیتا۔ یہاں سے رستے جدا ہوئے، امیر معاویہ شام میں اور حضرت علی المرتضیٰ کوفہ میں، کیونکہ جنگ میں اتنے صحابہ اکرام اور باقی عام لوگ شہید ہو چکے تھے، اب دونوں لشکر میں طاقت نہیں تھی، اب دونوں لشکر میں طاقت نہیں تھی کہ دوبارہ صف آرا ہوتے۔ بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ واپس تشریف لاتے ہیں 40 ہجری میں جا کر، 37 میں یہ جنگ صفین ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ سے، 40 ہجری میں جا کر پھر حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو جاتی ہے، اور یہ بات طے پا جاتی ہے کہ شام اور اس کے جتنے ملحقہ علاقے ہیں وہاں خلیفہ، وہاں سربراہ امیر معاویہ ہوں گے، حجاز، عراق، ایران اور جتنے یہ مشرقی علاقے ہیں ان کے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک ان دونوں جنگوں میں، اس دونوں کاموں میں حق بجانب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ایک شرف حاصل ہے صحابی ہونے کا، اور دوسرا جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان سے مصالحت کر لی، بات سمجھ رہے ہیں، جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی بھلائی کی خاطر ان سے مصالحت کر لی، پھر ہمیں آج یہ جواز حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنی ناپاک زبانیں حضور کے کسی صحابی کے بارے میں کھولیں، اس کو دراز کریں اور ان کی ذات پہ، ان کی سیرت میں کیڑے نکالتے پھر۔
شروع دن سے لے کر آج تک اہل سنت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ صحابہ کی سیرت کے بارے میں، صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں اور ان کے آپس میں جو مشاجرات تھے، آپس میں کچھ تنازعات ہوئے تھے، اس کے بارے میں ہم اپنی زبان کو نہیں کھول سکتے۔ کیوں نہیں کھول سکتے؟ اس لیے کہ صحابہ کو اللہ نے بشارتیں دی ہوئی ہیں، صحابہ کو اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یہ ذرا سمجھیے گا کہ صحابی ہونے کا مقصد یا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے کوئی خطا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ قریش تک کوئی خبر نہ پہنچے، اچانک ہم ان کے سر پہ چلے جائیں۔ کیوں کہا حضور نے؟ اس لیے نہیں کہا کہ اچانک پہنچ کر ان کو کاٹ ڈالیں، ان کو ختم کر ڈالیں۔ دل میں نفرت تھی حضور کے، انتقام کا جذبہ تھا حضور کے دل میں، نہیں، اس لیے نہیں بولا تھا۔ اس لیے بولا تھا کہ اچانک جب ہم قریش کے سر پر پہنچیں گے تو بجائے سلو کرنے کے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا، لڑائی نہ ہو، سلو ہو جائے۔ یہ حضور کی رحمت للعالمین ہی ہے، نہیں تو حضور جتنا لشکر لے کر نکل رہے تھے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اتنی مکہ کی آبادی نہیں تھی جتنا حضور لشکر لے کر نکل رہے تھے، لیکن حضور کے دل میں رحمت تھی، حضور کے دل میں مودت اور محبت تھی مکہ والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی خبر مکہ تک نہ پہنچنے پائے تاکہ اچانک وہاں پہنچے اور معاملہ سلجھ جائے۔ لیکن حاطب بن ابی بلتہ نے مکہ والوں کو لکھ دیا، حضور کے صحابی ہیں، حضور نبی ہیں، آپ کو پتہ چل گیا۔ حضرت علی کو، حضرت زبیر کو اور دیگر 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ وہاں فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آ جاؤ۔ حضرت علی وہاں پہنچے، آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ میں نے سنایا، حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک خط ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کو حضور کی زبان پہ اعتبار تھا، ایمان تھا، یقین تھا، فرمایا تجھے ننگا کرنا پڑا تو ہم کریں گے، خط نکالو۔ بہرحال اس نے بالوں سے خط نکال کر حوالے کیا۔ جب خط پہ نام پڑا تو حاطب بن ابی بلتہ کا نام تھا۔ حضرت عمر طیش میں آگے، تلوار نکالی، حضور منافق ہو گیا، ابھی حکم دیجیے اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، تمہیں نہیں پتہ، یہ حاطب اگرچہ غلطی ہے لیکن یہ ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی ہے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے جان کر بدر والوں کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ یہ اصحاب بدر کی فضیلت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صحابی سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، لیکن چونکہ ان کی نیکیاں، ان کا ایمان، ان کا تقوی وہ بہت بلند ہے، یہ چھوٹے چھوٹے تنازعات، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان کی زندگی، ان کے اعمال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور خصوصاً ہم آج کے دور میں کہ جن کے کوئی پلے کوئی چیز نہیں، جن کے نامہ اعمال میں سوائے سیاہ کرتوتوں کے اور کچھ نہیں، اور ہمیں کچھ ملا نہیں، تو ہم نے ممبروں پر چڑھ کر حضور کے صحابہ کرام کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا، حضور کے صحابہ کرام میں کیڑے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ امیر معاویہ نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، حضرت عائشہ نے حضرت علی کے خلاف یہ کیا تھا، خلافت حضرت علی کا حق تھا، حضرت صدیق بیٹھ کے، عمر فاروق بیٹھ کے، عثمان ذو النورین بیٹھ کے، استغفر اللہ العظیم، جن کی خلافت، جن کا حق تھا ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ صدیق کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے ساتھ مشورے میں شامل ہوتے ہیں، وہ فاروق کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ عثمان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج اٹھ کر ہمیں مسئلہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کوئی اور ہے۔ صرف پاکستان وہ واحد ریاست ہے عالم اسلام میں، یہ چند عرب ممالک کے علاوہ جہاں بادشاہی نظام قائم ہے، جمہوری ریاستوں میں واحد ریاست پاکستان ہے کہ دشمن ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو، ریاست پاکستان کے عوام کو آپس میں دست و گریبان کرے، لسانیت کے نام پر، علاقے کے نام پر، رنگ نسل کے نام پر وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب آخری حربہ ان کے پاس بچا ہے مذہب کے نام پہ، اور یہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کھلے سینے کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، چاہے کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اہل تشیع ہے، کوئی بھی ہے، ان سب علماء کو سلام ہے جس ہمدردی کے ساتھ، جس فہم و فراست کے ساتھ فرقہ واریت کو انہوں نے پاکستان میں کنٹرول کیا ہے، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ حال میں جس نے صدیق اکبر کے خلاف زبان دراز کی، ان کی شان میں گستاخی کی،
کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے؟ اس نے بلا وجہ اٹھ کر، اس کی کیا اوقات تھی کہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر صدیق اکبر کو کافر کہہ دیتا؟ پیچھے کچھ لوگ ہیں، وہ حکومتی ایوانوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر کی ایجنسیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اشتعال دلا کر، اور کیا سمجھتے ہیں کراچی میں صحابہ کرام کی ریلی میں یزید کے حق میں جو نعرے لگے تھے، کیا سمجھتے ہیں کو ایسے کسی نے لگا دیے تھے؟ مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے کسی نے یزید کے حق میں نعرے لگا دیے تھے، اور اہل حدیث اور اہل سنت جتنے بھی علماء کرام ہیں سب نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ ہم میں سے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے نعرے لگائے۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے، افراتفری قائم کرنے کے لیے، مسلمان باہم دستوں گریبان ہوں، لڑائی جھگڑے کریں، تاکہ یہ ملک عدم استحکام سے دوچار ہو اور عالم اسلام کا جس کو کلا کہا جاتا ہے، آخری امید کہا جاتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم توڑ کر اس کو راکھ کر دیں۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو کچھ ہو چکا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں جو کچھ بھی ہوا ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آج ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کی ذات میں کوئی طعن و تشنیع کریں۔ رہا یہاں تک یزید کا معاملہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر یزید کی بیعت لی تھی کہ میرے بعد یزید جو ہے وہ نامزد ہوگا، تو اس پہ مجھے بھی اعتراض ہے، آپ کو بھی اعتراض ہے، علماء کو بھی اعتراض ہے۔ کیوں اعتراض ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کو اعتراض تھا، عبد الرحمن ابن ابی بکر، امام حسین، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور دیگر جتنے صحابہ کرام تھے ان کو اعتراض تھا۔ کہا کہ جس طرح ابو بکر نے نامزد کیا تھا، عمر نے نامزد کیا تھا، اسی طرح نامزد کیا یزید کو، لہٰذا بیعت کر لو۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا اس طرح نہیں ہے، ابو بکر نے نامزد کسی کو کیا تھا تو اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں نامزد کیا تھا، عمر فاروق کو نامزد کیا تھا۔ عمر فاروق نے اگر کسی کو نامزد کیا تھا تو اپنے خاندان کے کسی فرد کو نامزد نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے خاندان سے باہر۔ حالانکہ عمر فاروق کو کہا گیا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ خلافت کا اہل ہے، اس کو خلیفہ نامزد کر دیجئے۔ عمر فاروق، ان کی عدالت پہ قربان جاؤں، فرمانے لگے کہ جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا سلیقہ نہیں وہ مسلمانوں کا خلیفہ کس طرح بن سکتا؟ اپنے سکے بیٹے کو اس کمیٹی میں شامل نہیں کیا تھا، کہا مشورہ لینا ہو تو لے لیجئے گا لیکن یہ خلافت کی دوڑ میں شامل نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے اعتراض کیا تھا، کہا کہ یہ کیسر و کسریٰ کی سنت ہے کہ کیسر جائے تو پیچھے اپنا بیٹا نامزد کر کے جائے، وہ جائے تو اپنا پیچھے بیٹا نامزد کر کے جائے۔ یہ ابو بکر اور عمر فاروق کی سنت نہیں ہے، لہٰذا خلافت چھوڑ دیجئے، مسلمان جس کو منتخب کر لیں۔ بہرحال وہی ہوا، یزید نامزد ہوا، اس نے بزور طاقت حضرت حسین سے بیعت لینا چاہی، جس کے نتیجے میں کربلا قائم ہوئی، اور کربلا قائم ہونے کے نتیجے میں آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، مسلمان ایک امام کے تحت نماز قائم نہیں کر سکے، ایک جھنڈے کے تحت مسلمان راہ خدا میں جہاد نہیں کر سکے، یہ معاملہ ہے۔ لیکن چونکہ یزید صحابی نہیں ہے، صحابی زیادہ ضرور ہے، صحابی کا بیٹا ضرور ہے لیکن صحابی نہیں ہے، اس کے بارے میں کھل کر ہم بات کر بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہم خاموش کیوں ہیں؟ باوجود اس کے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ جو مقام حضرت علی کا ہے وہ امیر معاویہ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، واضح حضرت علی کے مقام کو حضرت امیر معاویہ کبھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن چونکہ وہ صحابی ہیں ان کی ذات میں کسی قسم کی گستاخی ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے، لہٰذا یہاں تک اہل سنت کے علماء یہی کہتے ہیں، میں اہل سنت بار بار بولتا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ وہابیوں کی مسجد ہے تو مولوی صاحب اہل سنت ہی بولتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اہل سنت اور اہل حدیث ایک ہے، اہل سنت اور اہل حدیث ایک، سنت کا بھی وہی معنی ہے، حدیث کا بھی وہی معنی ہے، تو اس لیے میں اہل سنت بار بار بولتا ہوں۔ تو اہل سنت کے نزدیک صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی شان میں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں کسی قسم کی کوئی گستاخی
کسی قسم کی کوئی بات جو ہے یہ ایمان کو ضائع کرنے کے لیے. کیوں؟ صحابہ کرام میں یہ جو جنگیں ہوئیں اس کے باوجود ان کا جو ایمان ہے وہ ہم سے ہزار لاکھوں درجے بہتر ہے. کیوں؟ سورہ الفتح کی آخری آیت میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں یہ کافروں پہ تو سخت ہیں لیکن آپس میں نرم دل ہیں. جب قرآن نے ان کی داخلی کیفیت کی گواہی دے دی ہے، قرآن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ صحابہ کرام رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں، پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کی ذات پہ انگلی اٹھائیں. بہرحال یہ قصہ تھا مختصر کچھ 40 سال کا جو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی شک ہو، کوئی شبہ ہو، کوئی اور بات رہ گئی ہو جو میں نے بیان نہیں کی تو آپ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں. آئندہ سے انشاءاللہ کسی اور موضوع کی طرف ہم جاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے 4 خطبات ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ربیع الاول شروع ہے. تو ربیع الاول سے ظاہری بات ہے حضور کی سیرت پہ ہی گفتگو ہوگی، حضور کی شان پہ ہی گفتگو ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.